اسباب کا بیان چل رہا تھا، ہم نے اسباب کی 3 قسمیں پڑھی، اسباب نسبیہ کی، اسباب نفسی، اسباب غیری اور اسباب مال غیری۔ اب آگے اسی کی کچھ تفصیل بتائیں گے۔ دیکھیے اسباب نفسی، جس میں کیا ہے وہ مرد ہوتا ہے جس کی میت کی طرف نسبت میں عورت نہیں آتی۔ تو اسباب نفسی ہی جو ہوں گے مرد ہوں گے سارے، اس سے پتہ چلا کہ اس میں تاریخ میں مرد آیا ہے، تو اس میں بھی 4 قسمیں بن جائیں گی۔ سب سے پہلی ہے میت کی فرع، یعنی بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک، تو یہ فرع ہو جائے گی میت کی۔ دوسری قسم ہے میت کی اصل، جس سے میت ہوتا ہے، جیسے باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ تیسری قسم ہے میت کے باپ کی فرع۔ تو میت کی باپ کی فرع کون ہوگی؟ سگا بھائی، اللہ تی بھائی، ٹھیک ہے، اور سگا بھتیجا، اللہ تی بھتیجا، آخر تک، یعنی بھائیوں کی اولاد۔ میت کے دادا کی فرع چوتھی قسم ہے۔ تو میت دادا کی فرع کون ہوگی؟ سگا چچا، اللہ تی چچا، اور ان کے بیٹے، آخر تک۔ ابھی 1 نمبر حاشیہ، اس کو آپ نیچے دیکھیے۔ مذکورہ بالا اسباب کے بیان سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت اسباب نفسی ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرد اس کی تعریف میں آ چکا۔ پھر دوسرا ہے کہ اسباب نفسی صرف مرد ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ جس کی میت کی طرف نسبت میں عورت کا واسطہ نہ آئے، لہذا نواسا یا نانا یا دادی کا باپ یا اخیافی بھائی یا اخیافی چچا اسبا نہیں کہلائیں گے، کیونکہ ظاہر نواسا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹی کا لڑکا جو ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو بیٹی کا واسطہ، لڑکی کا واسطہ آ جاتا ہے۔ نانا کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ماں کا واسطہ آ جاتا ہے، تو عورت کا واسطہ ان میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اسباب نفسی ہی نہیں بن سکتے۔ تیسرا بتا رہے ہیں کہ کوئی مرد یا کوئی غیر ذی فرض عورت کبھی اسباب بالغیر یا اسباب مع الغیر نہیں بن سکتے، اگرچہ اس غیر ذی فرض عورت کا بائی اسبا ہو، یعنی مرد بھی نہیں بن سکتا، اور جو ان 8 میں سے کوئی ایک نہیں ہے، 8 کے علاوہ جو بھی عورت ہے وہ اسباب الغیر بھی نہیں بنیں گی، اسباب مع الغیر بھی نہیں بنیں گی، اگرچہ ان کا بھائی وغیرہ وہ کیا ہے؟ اسباب بنتا بھی ہو۔ جیسے لہذا سگے یا اللتی بتیجے کی وجہ سے سگی یا اللتی بتیجی، اور سگے یا اللتی چچا کی وجہ سے سگی یا اللتی پھوپھی اسبا نہیں بنے گی۔ دیکھیے تو سگے یا سگا بتیجا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسبا بن سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ سگی بتیجی ہے تو وہ اسباب غیر نہیں بنے گی۔ چوتھی بات ہے اسباب الغیر صرف 4 عورتیں بنتی ہیں، بیٹی ہے، پوتی ہے، سگی بہن ہے، اللہ کی بہن ہے۔ تو بیٹی بیٹے کی وجہ سے، پوتی پوتے کی وجہ سے، سگی بہن سگے بھائی کی وجہ سے، اور اللہ کی بہن اللہ کی بھائی کی وجہ سے یہ اسبا بنتی ہے، اس لیے ان کو اسبا بالغیر بنتے ہیں، بالغیر کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی عورت کبھی اسبا بالغیر نہیں بن سکتی۔ اسباب مال غیر صرف 2 عورتیں بنتی ہیں، سگی بہن اور اللہ کی بہن، کیونکہ یہ ذی فرض عورت کی ساتھ مل کر اسباب بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر ہے بیٹی یا پوتی ہو، سگی بہن یا اللہ کی بہن کے ساتھ، تو پھر انہیں اسباب مال غیر بنا دی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی عورت اسباب مال غیر نہیں بن سکتی۔ دیکھیے اسباب نسبیہ کے احکام۔ اسباب نسبیہ میں 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو دوسرے پر اسباب نفسی ہی یا اسباب غیری ہی یا اسباب مع غیر ہی ہونے کی وجہ سے کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اسباب نفسی ہی ہے تو اس کو ترجیح ہے، دوسرے کو نہیں ملے گا ان میں سے، ایسا نہیں ہے۔ پھر ترجیح کی کیا صورتیں ہیں؟ تو ترجیح کے 3 اسباب ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کو تفصیل سے۔ اسباب نسبیہ، اس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اسباب نفسی ہی، اسباب الغیر اور اسباب مع الغیر۔ اب یہ ہے کہ کیا اسباب نفسی ہی میں سے کوئی ہو، اسباب بالغیر میں سے کوئی ہو، یا اسباب مع الغیر میں سے جو ہے کوئی ہو، ان میں ترجیح کسی کو حاصل ہوگی یا ترجیح ہوگی تو کیا چیز دیکھ کر ترجیح دیں گے؟
تو اب اس کو بتاتے ہیں، دیکھیے اسبا نسبیہ کے احکام۔ اسبا نسبیہ میں کسی کو دوسرے پر اسباب نفسی ہی یا اسباب غیر ہی یا اسباب غیر ہی ہونے کی وجہ سے کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اسباب نفسی ہے تو اس کو ملے گا، اسباب الغیر کو نہیں ملے گا، یا اسباب الغیر ہے تو اسباب الغیر کو نہیں ملے گا۔ ان تینوں قسموں میں ایک دوسرے پر کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ترجیح کیسے ہوگی؟ ان میں ترجیح کے صرف تین اسباب ہیں۔ ایک تو جہت میں اقرب ہونا، یعنی میت سے جو اس کا رشتہ ہے وہ جس جہت سے، اس جہت سے وہ قریب ہے زیادہ دوسرے سے، یا جو جہت ہے جو درجہ ہے، جہت تو ایک ہی ہے لیکن اس درجے میں وہ زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی جو رشتہ داری ہے قرابت ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ تو ان تین وجہوں سے کیا ہے ترجیح دی جائے گی، اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہوں گے وہ کیا ہے محجوب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا مطلب ہوتا ہے کہ جہت میں اقرب ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے مقدم پہلی قسم میت کی فرا ہے، یعنی اسباب نفسی ہی جو ہیں اس میں سب سے پہلے جو مقدم ہوگا وہ جہت میں جو قریب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میت کی فرا ہوگی، ٹھیک ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یعنی میت کی فرا، پھر میت کی اصل، پھر میت کے باپ کی فرا، پھر میت کے دادا کی فرا، یہ ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے، اسباب نفسی ہی میں۔ پہلی قسم کی موجودگی میں باقی تمام اقسام کے تمام افراد محجوب ہوں گے، یعنی میت کی فرا ہے تو میت کی اصل، میت کے باپ کی فرا، میت کے دادا کی فرا جو ہے وہ سب کیا ہے محجوب ہوں گے۔ اور دوسری قسم کی موجودگی میں تیسری اور چوتھی قسم کے تمام افراد محجوب ہوں گے، اور تیسری قسم کی موجودگی میں چوتھی قسم کے تمام افراد محجوب ہوں گے، اور اگر پہلی تینوں قسموں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو چوتھی قسم کے افراد کو مال ملے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے اگر بیٹا ہے تو باپ، دادا، چچا، بھائی، بھتیجے یہ سب محجوب ہو جائیں گے کیونکہ میت کی فرا جو پہلی قسم ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر پوتا ہے، بیٹا نہیں ہے پوتا ہے، تو بھی اوپر والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ لیجیے کہ اگر باپ اور بیٹا نہیں ہے، میت کو سوری بیٹا اور پوتا نہیں ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، تو باپ ہے تو پھر اب دادا کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح اپنے اس کے دادا کے بعد اس کے بھائی کا آتا ہے، بھائی کے بعد چچا آتے ہیں، ٹھیک ہے، بھائیوں کے بھتیجے، چچا، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، اسی طرح چچا کے بیٹے، یہ سب محجوب ہو جائیں گے۔ تو یہ اسباب نفسی میں یہ چار ترتیب ہیں، پہلے میت کی فرا، پھر اس کی اصل، پھر اس کے باپ کی فرا، اور پھر اس کے دادا کی فرا، یہ چار ترتیب ہوگی۔ اب درجے میں اقرب ہونا یہ دوسرے ترجیح کی وجہ ہوگی۔ درجے میں اقرب ہونا مطلب کیا ہے؟ جس قسم کو ترجیح حاصل ہو اس میں اگر ایک سے زائد افراد ہوں تو ان میں جس کا درجہ اقرب ہو، یعنی میت اور اس کے درمیان واسطے کم ہوں، اسے بچا ہوا یا کل مال ملے گا اور باقی افراد محجوب ہوں گے۔ یعنی اب کیا ہے، جہت تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، ترجیح جو حاصل ہوئی ہے ان میں سے جہت تو ایک، یعنی کہ افراد بہت ہیں۔ جیسے پہلی جہت کیا ہے؟ میت کی فرا، تو میت کی فرا میں بیٹا بھی آتا ہے، پوتا بھی آتا ہے، تو سمجھ لو کہ کسی نے میت ہے وہ مرا ہے تو اس نے اپنے بیٹا بھی چھوڑا ہے، پوتا بھی چھوڑا ہے، تو دونوں میت کی فرا ہی ہیں۔ تو اب ان دونوں کو ترجیح میں کس کو دیں گے؟ تو اب دیکھیں گے کہ میت سے اقرب کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی واسطہ میت سے کس کا کم ہے۔ ظاہر ہے بیٹے کا کم ہوتا ہے، پوتے کا زیادہ ہوتا ہے۔ بیٹا ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے باپ سے، اور پوتا ہے اور اس کے باپ سے جا کر اس کا کیا ہے کہ اس کے میت کے بیٹے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محجوب ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے درجے میں کون اقرب ہے؟ بیٹا اقرب ہے، ٹھیک ہے۔ قرابت میں اقوا ہونا، یعنی جس قسم کے جس درجے کو ترجیح حاصل ہو اس میں بھی اگر ایک سے زائد افراد ہوں تو ان میں جس کی قرابت اقوا ہوگی، جس کی رشتہ داری زیادہ مضبوط ہوگی، اسے مال ملے گا اور باقی افراد محجوب ہوں گے۔ جیسے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب بھائی کا جو جہت ہے وہ بھی ایک ہی ہے، وہ تیسری جہت میں آتے ہیں، باپ کی فرا ہے، ٹھیک ہے، تو باپ کی فرا جہت ایک ہے، درجہ بھی ایک ہے کہ بھائی ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو اب اس میں واسطہ ایک ہی ہے، سگا بھائی ہے، مثال کے طور پر میت نے سگا بھائی اللہ تی بھائی چھوڑا ہے تو واسطہ بھی میت کے ساتھ بھائیوں کا ایک ہی ہے۔ تو اب ان سگا بھائی اور اللہ کی بھائی میں ترجیح کیسے ہوگی؟ تو دیکھیں گے کہ بھائی میت کے ساتھ رشتے میں کون قوی زیادہ ہے،
ظاہر ہے سگا بھائی کے جو رشتہ میت کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، میت کے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے رشتہ دار ہوتا ہے، جبکہ جو اللہ بھائی ہوتا ہے وہ صرف باپ کی جانب سے رشتہ دار ہوتا ہے، تو اس یہاں ایک جانب سے رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، اگر سگا بھائی اور اللہ بھائی ہے تو سگا بھائی کیا ہے، قرابت میں کبھی ہونے کی وجہ سے وراثت کا حصہ پائے گا، اللہ بھائی محجوب ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، اگر ایک سے زائد افراد قسم میں، درجے میں اور قرابت میں برابر ہے، یعنی تینوں چیزوں میں، تینوں چیزیں ایسے ہیں جو افراد ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو تینوں چیزوں میں کسی پہ ہم نہیں ترجیح دے سکتے، تو ان میں کوئی موجود نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چار بیٹے ہیں، میت کے چار بیٹے ہیں، ظاہر ہے ان کا جہت بھی ایک ہی ہے، درجہ بھی ایک ہے، قرابت میں بھی وہ کبھی ہیں، تینوں تینوں، چاروں چار، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، کوئی محجوب ہوگا کیا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی محجوب نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر ترجیح دیں، ان تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ پھر کیسے تقسیم کریں گے؟ تو پھر اگر وہ سب مرد ہیں یا سب عورتیں ہیں تو مال ان میں سب برابر تقسیم ہوگا، چار بیٹے ہیں تو سب برابر برابر لے لیں گے، سب عورتیں ہیں، چار عورتیں ہیں تو وہ بھی کیا ہے، سب برابر برابر لے لیں گی، اور بعض مرد اور بعض عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا مال للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگا، یعنی مردوں کو عورتوں سے دوگنا ملے گا۔